اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو بہتر ہیں، جن کی بیسس پر ہماری چوائسیز اور ہمارے لائف اسٹائل کو ڈٹرمن ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنی وانٹس کو فالو کریں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے، کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے. تو آپ نیڈس اور وانٹس کو فرق کر سکیں. مطلب آپ کی وانٹ ہے کہ آپ زنگر برگر کھائیں، یا آپ کی وانٹ ہے کہ چلیں آپ چوئنگم کھائیں. چوئنگم بھی تو وانٹ ہو سکتی ہے نا، مطلب یا اور کوئی وانٹ ہے آپ کی وانٹ ہے، جو بھی آپ کی وانٹ ہے، یا آپ کی وانٹ ہے کہ آپ ایک ایسا اٹائر پہنیں، یا آپ کی وانٹ ہے کہ آپ ایک اچھی سی چیز آپ مطلب اسٹیشنری شاپ پہ جاتے ہیں تو خریدنے گئے تھے ایک چیز اور خرید کے لائے چار چیزیں. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیشنری شاپ پہ جاتے ہیں تو مطلب وہ ایک سنگل آئٹم نہیں بائی کر سکتے. اسی طرح بیکری پہ جاتے ہیں تو ایک سنگل آئٹم نہیں بائی کر سکتے. یا اگر وہ گروسری شاپ پہ جاتے ہیں تو صرف وہ بائی کریں جو ان کی لسٹ میں ہے اینڈ نتھنگ ایلس. تو اس وقت لوگ ایسے نہیں رہے ہیں. مطلب جب وہ اسٹیشنری شاپ پہ جاتے ہیں تو انہیں ایک چیز بائی کرنی تھی لیکن وہ 6 چیزیں بائی کرتے ہیں. گروسری شاپ پہ وہ مطلب چاول خریدنے گئے تھے لیکن چاکلیٹ ساتھ میں خرید کر لے آئے ہیں. اور اسی طرح جب وہ کہیں اور مطلب وہ ٹوائے شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ اور بھی چیزیں لے لیتے ہیں. مطلب کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ کچھ اور زیادہ چیزیں لے لیتے ہیں جو ان کی لسٹ میں نہیں تھیں اور وہ انہوں نے خرید لی. اس کی ان کو ضرورت نہیں تھی، بس اچھی لگ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا، وانٹ تھی اس کی، اور وانٹ ایک دم جاگ گئی. ارے بھائی ہاں یہ بھی میرا بڑا دل چاہ رہا تھا، خرید لوں، چلے خرید لیتا ہوں. تو اب تو میرے کریڈٹ کارڈ کی لمٹ بھی انہینس ہو گئی ہے تو اب تو میں اور زیادہ خرید سکتا ہوں، چلیں خرید لیتا ہوں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نیڈ ہے یا نہیں ہے، اور اس پہ بہت کرٹیکلی ہمیں ایگزامن کرنا ہے کہ یہ میری نیڈ ہے یا یہ میری وانٹ ہے. اور اگر یہ میری نیڈ ہے تو پھر میں دیکھوں کہ یہ چیز کتنی اچھی ہے اور یہ واقعی میری نیڈ ہے اور اس کا خریدنا میرے لیے مطلب میری افورڈیبلٹی میں آتا ہے تو پھر میں اس کو خریدوں. لیکن اگر وہ میری افورڈیبلٹی میں نہیں آتا اور میری نیڈ ہے نہیں، مطلب جسٹیفائڈ نیڈ نہیں ہے، مجھے مطلب میں اپنی اس نیڈ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل فیئر آنےسٹ ایک انالیسس کروں تو میں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی میری نیڈ ہے، یہ واقعی نیڈ ہے یا نہیں. اب یہ بھی پرابلم یہ ہوا ہے نا کہ ایک بندے کے پاس 6 جوڑی سینڈلز ہیں لیکن اس کے بعد بھی اسے سینڈلز خریدنے کی نیڈ فیل ہوتی ہے. ایکچولی وہ نیڈ نہیں ہے، وہ وانٹ ہے. مطلب یو آلریڈی ہیو 6 پیئر آف سینڈلز، ڈونٹ بائی مور. تو یہ جو بات ہے نا، مطلب اسے لگتا ہے نہیں آئی نیڈ مور. ایکچولی یو ڈونٹ نیڈ اٹ، ایکچولی یو وانٹ اٹ اینڈ یو آر فالوئنگ یور وانٹ. تو مطلب کچھ اپنے ساتھ کچھ سنبھالیں اپنے آپ کو نا. تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں نا، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ مطلب سلمان صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں اگر 2 جوڑی سینڈلز اور خرید لوں تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مطلب میرے پاس 6 پیئرز آف سینڈلز ہیں، 2 اور ہو جائیں گے، 8 پیئرز آف سینڈلز ہو جائیں گے. تو میں کسی کو کہہ رہا تھا بھائی یہ نیڈ نہیں ہے، تو اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا بھائی آپ کو مطلب ایک جنرلی میں ایک کسی ورک شاپ میں یہ ایکٹیویٹی میں نے کسی سے کروایا تو لوگوں نے کہا نہیں. میں نے پوچھا آپ کے پاس کتنے سینڈلز ہیں، اسی طرح کی میں نے ایکٹیویٹی کی. تو لوگوں نے جو بڑی مزے مزے کی باتیں بتائی نا، لوگوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس 6 پیئرز آف سینڈلز ہیں لیکن میرے پاس یلو کلر کا ایک بھی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے یلو کلر کا سینڈل تو خریدنا ہی ہوگا. تو یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے دماغ میں کہ مطلب میرے پاس یلو کلر کا تو نہیں ہے نا، اور مطلب پھر اور کتنے سارے اور کلرز ہیں جو نہیں ہے، مطلب کتنے سارے کلرز ہیں نا، پھر تو صرف یو اونلی ہیو 6 کلرز نا، آپ کو تو پھر بہت سارے اور کلرز کے بھی خریدنے پڑیں گے. تو آپ کو آبجیکٹیولی دیکھنا ہوگا کہ یہ میری واقعی جسٹیفائڈ نیڈ ہے یا نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں اور نیڈ اور وانٹ کو ڈسٹنگوش کریں آپ. یہ ایک کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کام ہے مطلب جو ٹرینڈ ہے، بجائے اس کے کہ آپ بلائنڈلی کسی ٹرینڈ کو فالو کریں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ٹھیک ہے، یہ کتنا ورتھ وائل ہے. اس ٹرینڈ کو مطلب اس چیز کو اختیار کرنے سے سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے، مجھے کیا فائدہ ہے، میری مطلب اس میں خیر کتنی ہے. تو اگر وہ چیز واقعی اچھی ہے تو سبحان اللہ ضرور کیجئے. تو ایک اور چیز بھی یہاں پر چونکہ ہم ٹرینڈز کے ساتھ اور اس کی بات کر رہے ہیں تو ایک لفظ اور میں چھوٹی سی ایکٹیویٹی اور دیتا ہوں آپ کو. ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ مطلب ہمارے معاشرے میں اس لفظ کو، وہ لفظ اور وہ لفظ ہے جس کو ایک ویلیو کا درجہ حاصل ہو گیا.
اور وہ لفظ ہے لیٹسٹ. لیٹسٹ. کوشچن یہ ہے آپ سے کہ ہاؤ آفن ڈو یو یوز دس ورڈ لیٹسٹ. ہاؤ آفن ڈو یو یوز دس ورڈ ان ڈسکرائبنگ دا کوالٹی آف سم تھنگ. آپ کسی چیز کی خوبی اور کسی چیز کا کمال، کسی چیز کی اچھائی بتانے کے لیے آپ لفظ لیٹسٹ کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. آپ خود لیٹسٹ کا کتنا استعمال کرتے ہیں؟ اور جہاں یہ لفظ آ جائے لیٹسٹ تو آپ فدا ہو جاتے ہیں، اور یہ تو لیٹسٹ ہے تو ضرور اچھا ہی ہوگا. تو ایک جگہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا سر ہم بچوں کو لیٹسٹ میتھڈ سے پڑھاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یعنی آپ بچوں کو کسی ایسے طریقے سے پڑھا رہے ہیں جو پچھلے 7,500 سال میں کسی کو نہیں سوجا. تو یعنی آپ لیٹسٹ طریقے سے پڑھا رہے ہیں، تو اس طریقے کے اوپر آپ کا اتنا کانفیڈنس کس بیسس پر ہے؟ مطلب لیٹسٹ کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مطلب نو ون ہیز ایور ٹرائیڈ اٹ. تو مطلب لیٹسٹ ہوتا کیا ہے؟ تو لیٹسٹ دیکھیں، ایک چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ پرانا خراب ہو اور نیا ہی اچھا ہو. مطلب پرانا بھی اچھا ہو سکتا ہے اور نیا بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور نیا خراب بھی ہو سکتا ہے اور پرانا بھی خراب ہو سکتا ہے. تو مطلب بلائنڈلی نیو اور لیٹسٹ کو اچھا سمجھنا اور اولڈ کو برا سمجھنا، یہ جو ہمارے شعور کے اندر جو بائسز پیدا ہو گئے ہیں، جس کی ہمیں اویئرنس نہیں ہے نا. مطلب ہم اولڈ کے لیے بائسڈ ہیں، ہمارا شعور. مطلب ہم پرانے کو ایک کمتر کا درجہ دیتے ہیں کہ یہ پرانا ہے تو بس یہ پرانی چیز ہے. حالانکہ پرانی چیز میں آپ کی میموریز ہیں، پرانی چیز کے ساتھ ایک الگ طرح کی ایسوسیشن ہے. تو پرانی چیز بری نہیں ہوتی، اس کی فنکشنالٹی ڈٹرمن کرے گی نا، کہ مطلب اگر وہ فنکشنل ہے، اگر وہ سرو کر رہا ہے، اگر اس کی چیز، تو آپ دیکھتے ہیں پرانا ہے لیکن اچھا ہے، کوئی بات نہیں. اب وہ ایک بہت زیادہ جنون ہے کہ کوئی نئی چیز کی جائے. تو بھائی ٹھیک ہے، نئی بھی کی جائے لیکن، اور نیا بھی ڈھونڈا جائے، لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بلائنڈلی تو ایسا نہیں کر رہا. تو اب ٹرینڈ کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ واقعی کوئی میننگ فل ٹرینڈ ہے، اور یا وہ ٹریڈیشن بہت میننگ فل ہے تو سبحان اللہ آپ اسے اڈاپٹ کریں، اسے کنٹینیو کریں. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس سے نکلیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی پرنسپل جسٹیفیکیشن ہے اور آپ کے پاس اس کی جو ایفیکٹونیس ہے اور اس کی جو فنکشنالٹی ہے، اس کو آپ کسی لاجک یا کسی پرنسپل سے اٹیچ کر کے اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں آپ کا ایک سینس ہے کہ ہاں یہ واقعی ایک اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کی چوائس بننی چاہیے، یہ آپ کے لائف اسٹائل میں آنا چاہیے. تو اب ایک چیز یہ ہو گئی کہ آپ نیڈز اینڈ وانٹس کو ڈسٹنگوش کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اختیار کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی فنکشنالٹی یا اس کی ایفیکٹونیس یا اس کی ایک ایسی، مطلب اس کے اندر کوئی خیر ہے، اس کے اندر کوئی واقعی کوئی گڈنس ہے جو سوسائٹی کو اور آپ کو مل سکتی ہے، اور واقعی یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ واقعی اچھی چیز ہے، اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ ٹرینڈ میں سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ ٹرینڈ سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر ٹرینڈز جو ہیں بڑے مطلب میننگ لیس قسم کے ہیں، مطلب بہت میننگ لیس قسم کے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال کبھی کبھی دیتا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے بندے کی اگر ہماری سوسائٹی میں شادی ہو رہی ہو، اور آپ اس سے، یا کسی بہت اچھی پڑھی لکھی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو یا لڑکے کی شادی ہو رہی ہو، اور آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بھائی بلکہ آپ پہلے بچے سے یہ پوچھیں نا کہ یہ بتاؤ کیا تم کسی ایسے ڈریس کو خریدنا چاہو گے جو بہت انکمفرٹیبل ہے، جس کو پوری لائف میں صرف 2 گھنٹے کے لیے پہننا ہے، اور جو بہت ایکسپینسو ہوگا، اور وہ اتنا امپریکٹیکل سا ڈریس ہوگا کہ تم نے اگر وہ ڈریس پہن لیا تو تم واش روم نہیں جا سکتے، تم وضو نہیں کر سکتے، تم بریانی نہیں کھا سکتے، تم ایزیلی ادھر سے ادھر موو نہیں کر سکتے، تم رن نہیں کر سکتے. تو ایسا ڈریس، اور وہ بہت انکمفرٹیبل ہے اور وہ بالکل پریکٹیکل قسم کا نہیں ہے، لیکن وہ بہت مہنگا ہے اور پوری لائف میں 2 گھنٹے کے لیے تمہیں پہننا ہے، تو تم کیا اسے بائی کرو گے؟ تو ہماری سوسائٹی میں کوئی بچہ بھی، الحمدللہ بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی میں کیا پاگل ہوں، میں کیوں بائی کروں گا، نیور، مطلب کبھی بھی نہیں خریدوں گا. لیکن آپ یہ کسی دولہا اور دلہن سے سوال کر لیں کہ بھائی یہ جو 2 گھنٹے کے لیے تمہیں ڈریس پہننا ہے،
تو وہ کہیں گے نہیں مجھے تو یہی والا چاہیے, مجھے تو فلاں ڈیزائنر کا چاہیے. تو کیوں چاہیے تمہیں؟ مطلب وہ 2 گھنٹے کے لیے تم اتنی, یعنی اتنی زیادہ خرچہ کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ اتنے لاکھوں روپے تم 2 گھنٹے کی ڈریسنگ پہ کیوں لگانا چاہ رہے ہو؟ تو اس کی کوئی سینس نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی عقل, حکمت, سمجھ, لاجک, اصول کچھ نہیں ہے. اور یہ کوئی نیڈ بھی نہیں ہے اس کی, یہ اس کی وانٹ ہے. لیکن وہ اسے فالو کر رہا ہے اس لیے کہ سب کر رہے ہیں, یا اس کے دل کو اچھا لگ رہا ہے. اب یہ دل بگڑ گیا ہے نا, مطلب آپ کو اچھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو یہ دل کا مسئلہ ہے نا. مطلب وہ چیز اچھی تو ہے نہیں, لیکن آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ لاکھوں روپے اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہم اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ایک بات یہ کہی کہ ہم جو چیز بھی چوز کریں اس کے پیچھے کوئی علم, کوئی حکمت, کوئی ریزن, کوئی لاجک, کوئی اصول ہونا چاہیے. اور پھر یہ نیڈز اور وانٹس کی بہت کلیئر کہہ لیجئے جو ہے وہ اس کو ہم, اس میں فرق ہونا چاہیے, ڈفرینسیشن ہونی چاہیے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ زندگی ایسے گزاریں کہ مطلب قرض کو ایوائڈ کریں. اچھا لائف اسٹائل کیا ہے؟ اب اگر میں اچھے لائف اسٹائل کی 2-3 اور انڈیکیٹرز اس سے بڑھ کر بیان کروں نا, ایک انڈیکیٹر اس کا یہ ہے کہ آپ کو قرض سے آپ بچتے ہیں, آپ قرض نہیں لینا چاہتے, یہ ایک انڈیکیٹر ہے. دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ انفاق جو ہے وہ الحمدللہ انفاق کی کیپیسٹی آپ کی گرو کر رہی ہے. مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری انکم بڑھے گی تو انفاق بڑھے گا. انفاق کا تعلق ایمان اور دل سے ہے. مطلب یعنی اور یہ صحابہ نے پروف کیا نا کہ بہت منیمم انکم اور میکسیمم انفاق. تو سب سے بہترین لائف اسٹائل کے 3 بڑے انڈیکیٹرز ہیں. آپ کو قرض لینا نہیں پڑتا. اگر آپ اپنی لائف میں کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ایسا پلان کر رہے ہیں جس میں قرض لینا پڑ رہا ہے, تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آپ کریڈٹ سے بچتے ہیں, جتنا بچ مطلب جس حد تک بچ سکتے ہیں بچتے ہیں, مطلب اوائڈ کرتے ہیں. الا یہ کہ کوئی بہت ہی, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کریڈٹ, قرض لینا حرام نہیں ہے, لیا جا سکتا ہے بالکل, ضرورت پہ آپ لیں گے, اپنی بہن, اپنے بھائی, اپنے دوستوں سے لے سکتے ہیں. لیکن آپ کی کانشیس ایفرٹ ہے کہ بھائی میں ایک ایسا لائف اسٹائل نہ لوں جس میں مجھے بورو کرنا پڑے. دوسری بات, آپ انفاق جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہے. آپ انفاق مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال اللہ کی توفیق سے جو انفاق کر رہا تھا اب اور الحمدللہ کر رہا ہوں. انفاق مطلب زکوٰۃ سے کے علاوہ جو آپ کسی نیک چیز میں خرچ کرتے ہیں اس میں آپ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ اپنے ایکسپینسز بڑھنے نہیں دیتے, یہ اس کی ایک اور کوالٹی ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کا جو گھر سے گاربیج پروڈیوس ہوتا ہے وہ گڈ گاربیج ہے. گڈ گاربیج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گاربیج جو ہے نا وہ ایک ہے بایو ڈیگریڈیبل گاربیج, ایک ہے نان بایو ڈیگریڈیبل گاربیج. یعنی ایک ٹائپ کا گاربیج وہ ہے, یعنی جو ہمارے گھر سے گاربیج کلیکٹ کر کے لے کے جاتا ہوگا, جو بھی آپ کا ٹاؤن کے اندر ایک سسٹم ہوگا نا, آپ کے گھر سے جو بھی گاربیج کی گاڑی آتی ہے وہ پک کر کے لے کے جاتی ہے. تو وہ جو گاربیج ہے نا, اگر اس کی انالیسس کی جائے تو یہ پتہ لگے گا کہ ہم کیسی لائف گزار رہے ہیں. گاربیج ہمارے بارے میں بہت بڑی, مطلب ہمارے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے. مطلب وہ گاربیج ہے کس چیز کا. تو وہ جو گاربیج ہے نا وہ مطلب سب سے بیسٹ گاربیج کون سا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ کمپوسٹنگ کو جانتے ہیں؟ کمپوسٹ گھر میں جو کمپوسٹنگ کرتے ہیں, کھاد بناتے ہیں نا, آرگینک کھاد بناتے ہیں آپ. سب سے بہترین گاربیج وہ ہے جو کمپوسٹیبل ہے. تو اگر آپ کے گھر سے جو گاربیج پروڈیوس ہو رہا ہے اس کا بڑا حصہ کمپوسٹیبل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی لائف اسٹائل بہت بہتر ہے. اگر 99% کمپوسٹیبل ہے تو سبحان اللہ, اور اگر 100% کمپوسٹیبل ہے تو الحمدللہ آپ کی لائف اسٹائل ایک بہت اچھا لائف اسٹائل ہے. مطلب یہ گاربیج بتائے گا آپ کو. لیکن اگر آپ کا گاربیج نان کمپوسٹیبل ہے یا نان بایو ڈیگریڈیبل ہے, یعنی نان بایو ڈیگریڈیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے لیے بھی برا ہے, ہوا کے لیے بھی برا ہے, پانی کے لیے بھی برا ہے, باہر کی دنیا اور ماحولیات کے لیے برا ہے. جب آپ وہ گاربیج کہیں بھی ڈالا جائے گا, جہاں بھی ڈمپ کیا جائے گا, وہ ڈیکمپوز نہیں ہوگا, وہ
समंदरों में जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, मट्टी में जाएगा तो भी वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो डीकम्पोज नहीं होगा। और वो गार्बेज प्लास्टिक और इस तरह की और दूसरी चीजें, मतलब वो आप जब इन इस्तेलाहों को सर्च करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो गार्बेज जो है, अब मैं 3-4 चीजें मैंने अब ये कहा कि लाइफ, एक बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल के इंडिकेटर्स क्या होंगे। आप कर्ज लेना नहीं पड़ता, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, आपके एक्सपेंसेस महदूद हो रहे हैं, मतलब आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई मुझे जो अल्लाह ने माल दिया है इससे मैं बहुत अच्छा मकान बना लूं, ये चक्कर में मैं नहीं जा रहा, बल्कि मुझे जो अल्लाह ने एक बीवी और 2 बच्चे या 3 बच्चे और वालिदैन दिए हैं, इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक, एक मोहब्बत और एक बहुत एक कुर्बत और एक बॉन्डिंग बना लूं, और हम बैठ के बातें करें। और हो सकता है हम सिर्फ मूंगफलियां खाएं बैठकर, लेकिन उसका एक मजा आए बैठ के ना, हमने, या हम बैठ के वैसे ही कुछ खेलें, कुछ बातचीत करें, कुछ हंसी मजाक करें, उसमें एक लुत्फ आएगा, एक अच्छी एक वो एक्सपीरियंस मैं ज्यादा करना चाहता हूँ। तो अब आप देखिए कि एक बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल के जो 2-3 बड़े इंडिकेटर्स हुए, आपको कर्ज लेना नहीं पड़ रहा, और अगर कर्ज लिया है तो आप उसको लिमिट करते हैं बहुत, मतलब आप, अगर मैं ये कहूँ लाइफ में, अब ये कर्ज, मैं क्रेडिट कार्ड वाले कर्ज को भी कर्ज कह रहा हूँ, वो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी है, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो परचेजेबिलिटी है, इन दोनों का फर्क है। तो अब आप एक तो उससे रोकते हैं, अपने आप को उससे निकालते हैं, फिर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं, और फिर आप इन्फाक को बढ़ाते हैं। यानी किसी नेक, मतलब आदमी के लिए सबसे, यानी अब ये कुरान ने तो कह दिया ना कि लोग, यानी बहुत खूबसूरत आयत है ना, यसलूना का माजा यनफिकून कुलिल अफ, यानी ये लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तो इनसे कहो बस जो जायद हो खर्च कर दो। अब ये कोई डिफाइन नहीं किया गया इतने परसेंट खर्च करो, मतलब जक़ात तो डिफाइन लेके ये कैलकुलेशन से देंगे, लेकिन किसी खैर के काम में, अब वो खैर के काम में कुछ भी हो सकता है, अब ये आपके ऊपर है, आपका शऊर, आपका फहम ये बताएगा कि खैर का काम क्या होता है, और आपका ईमान और आपका अल्लाह पे यकीन आपको इस काबिल बनाएगा कि उसमें आप खुल के कुछ खर्च कर सकें। तो ये लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसमें एक और चीज जो लाइफ स्टाइल में मैंने कही कि गार्बेज प्रोड्यूस जो हो रहा है घर से, वो कंपोस्टेबल है या बायोडिग्रेडेबल है। कंपोस्टेबल का मतलब ये है कि वो सारा का सारा ऐसा है जिसकी खाद बनाई जा सकती है, और वो जमीन के लिए सोना है। आपने किसी एक घर में एक डब्बा बना लिया, कोई आपने कार्टन बना लिया, उसके अंदर आप वो, अब वो कौन सा गार्बेज है, वो फ्रूट्स हैं, वो वेजिटेबल्स का कचरा है, फ्रूट्स का कचरा है, तो या कोई ऐसा, मतलब एक ऐसा कचरा है जो कि उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उसमें फॉइल नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, पैकेज्ड नहीं है। अब जैसे ही आप इसमें आते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि फिर तो जब हमारी फूड चॉइसेस ठीक होती हैं तो फिर ये वाला कचरा खुद ही सही होता है। ये मैंने एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक आपको फ्रेमवर्क देने की कोशिश की है।